نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 پر پہنچے ہوئے، تھوڑی سی تلاوت کر کے پھر اس کے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ تو ان آیت کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ شروع سے سورہ بقرہ سے اس کا کیا تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں کیا بیک گراؤنڈ اس وقت چل رہا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی، یعنی شان نزول کیا تھا ان آیات کا۔ تو دیکھیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے۔ نبوت ملی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی سے شروع کیا دعوت دین کو، اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جد و جہد کی، بہت سی تکالیف برداشت کی، اور بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ زیادہ تر جو قریش تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مخالفت پر اٹھ گئے تھے۔ تو جب مکہ میں زندگی مشکل ہونے لگی مسلمانوں کے لیے، تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تھی۔ مدینہ میں الحمدللہ مدینہ میں بہت جلدی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو مشرکین عرب تھے اور دوسرے یہودی بستے تھے۔ تو مشرکین عرب میں سے بڑی تعداد مسلمان ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے بھیجے تھے آپ نے، ان کے ذریعے ہی بہت سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ مشرکین عرب بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کفر کیا تھا، اور یہودیوں میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اب مسلمانوں کی ایک طرح سے ایک ریاست سی بن گئی مدینہ میں، چھوٹی سی ریاست بن گئی، لیکن مکہ والوں کو ابھی بھی سکون نہیں تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا مکمل خاتمہ کر دیں۔ تو 2 ہجری میں تقریباً رمضان میں جنگ بدر ہوئی۔ مشرکین کا بہت بڑا لشکر آیا بدر کے مقام پر، اور مسلمان اس وقت بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے، 313 315 یا 17 اس طرح سے کچھ تھے بس، اور بہت ہی کم سر و سامان تھا، جنگی سامان نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن اور مشرکین کا اس وقت 1000 لوگوں کا مکمل جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ، اور سر و سامان کی ان کے پاس کمی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی کہ ان 313 نہتے لوگوں نے کافروں کے اس بڑے لشکر کو بری طرح سے شکست دی۔ جب یہ حالات ہوئے تو جو لوگ مدینہ میں مشرک تھے، جو مشرکین عرب اسلام میں داخل ہونے سے جنہوں نے انکار کیا تھا، اب ان کو یہ ہوا کہ ہم کو اس شہر میں رہنا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم جو ہے وہ کھلے دشمن بن کے نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے منافقت کا طریقہ اختیار کیا، زبان سے مسلمان ہوئے لیکن دل سے کافر ہی تھے۔ تو یہ آیات جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو سورہ بقرہ کے شروع کی 5 آیات جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتائی جو کہ متقین ہوتے ہیں، جو اس اللہ کی کتاب سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور متقین کی صفات بتائی، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام خیر بتایا کہ وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں، سورہ بقرہ کی 2 آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے دین کو سمجھ تو لیا کہ یہ سچا دین ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے اپنے جھوٹ پر، اپنے
شرک اور کفر پر اڑے رہے، اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اب دو طرح کے ان گروہوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بتا دیا، آیت 1 سے لے کر 7 تک سورہ بقرہ کی، اس میں 2 طرح کے لوگ بتائے۔ اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی مثال تو ان لوگوں کی دی جا رہی ہے ہمیں جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، صرف زبان سے مسلمان ہوئے تھے لیکن دل سے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ صرف مثال اس وقت کے لیے ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تو ہے، اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، مگر اس پر ایمان لانے والے اور اس کو نہ ماننے والے اور جو ایک بیچ کی راہ اختیار کرنے والے جو کہ اپنا فائدہ دیکھ کے چلتے ہیں، تو کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر میں چلے جاتے ہیں اور دنیا سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے کہ پہلے پکے مسلمانوں کا ذکر فرمایا 5 آیت میں، پھر پکے کافروں کا، تو اب ان کی مثال پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں منافقت جنہوں نے اختیار کی تھی اور دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ مقصد اس میں یہی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھنے لگیں تو ہم سمجھیں کہ ہم کہاں کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو چونکہ مسلمان جو مخلص لوگ ہیں، جو ایمان لائیں گے دل سے اور تقوی اختیار کریں گے، تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو جن کے دل انکاری ہے وہ کفر کرنے والے ہیں اور ان کا انجام برا ہوگا۔ لیکن جو لوگ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم آج کے سبق میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، تو آیت نمبر 8 پر چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور من، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، وَمِنَ النَّاسِ من، لوگوں میں سے بعض، ٹھیک ہے، من جو، یعنی کہ لوگوں میں سے بعض ہیں جو، من کا مطلب جو، یقولو، وہ کہتے ہیں، تو لوگوں میں سے کچھ ہیں، بعض ہیں جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہم، اور بالیومی، تو بی کا مطلب ساتھ، الیوم دن، الآخر، آخر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، آخر جو چیز بالکل عین میں ہوتی ہے اس کو ہم آخری کہتے ہیں نا، تو آخر، یوم الآخر، تو آخر دن کون سا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جو بعد میں آئے گا، آخر میں آئے گا، ہے نا، تو آخر، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اور ماں نہیں، ہم وہ، بمؤمنین، نہیں ہے وہ، مومن، ایمان لانے والے، تو بمؤمنین، ایمان لانے والے، یہاں پر جو با ہے اس کا ترجمہ ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظ با جو ہے نا اس کے عربی زبان میں بہت سے معنی بنتے ہیں، اور یہ موقع محل کے لحاظ سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر با کا کیا معنی ہے۔ تو یہ با زور دینے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، جب با کا کوئی معنی لفظوں میں نہیں لکھتے تو وہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، بات میں زور دینے کے لیے۔ تو وما ہم بمؤمنین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زور دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آیت کا رننگ ٹرانسلیشن کیا بنتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو انہوں نے فعل یوز ہوا، ان کے کہنے پر فعل یوز ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ فعل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے کہ وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل استعمال کیا جاتا ہے
اور ایک بات کہی جاتی ہے تو وہ بات جیسے وقتی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بات پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو بات اسم سے کہی جاتی ہے وہ زیادہ وہ پرماننٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل سے استعمال کرتے اللہ تعالیٰ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ایمان نہیں لائے مگر شاید امید ہے کہ بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ اگر فعل کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نفی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اسم کے ذریعے نفی فرمایا، اور اسم میں چونکہ ہمیشہ ہوتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ بڑا زور دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، کبھی ایمان نہ ان کے دل میں آیا اور نہ آئے گا، ان کی موت جیسے ہے کفر پر ہی ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھے آیت میں کافروں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح منافقین، یہ جو پکے منافق ہیں، پکے کافر ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب ان کی موت اب جو ہے ان کی موت کفر پر ہی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو انسان جھوٹ بولنا ویسے اللہ کو نہیں پسند، لیکن یہ جھوٹ کا دعویٰ، اسلام میں جھوٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول رہے ہیں اور مسلمانوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون کی پہلی آیت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں فرمایا کہ یہ منافق آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ وہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اب وہ مسلمان نہیں ہوگا، اب وہ کفر سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان ساری زندگی بھی اگر گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے اور اللہ سے سنسیئرلی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بندے کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سے لوگوں نے دشمنی کی تھی، اسلام جب پھیلا تو، لیکن آپ سے کتنی جنگیں بھی کی تھی، لیکن جب فتح مکہ کے وقت ان میں سے بہت سے لوگوں جنہوں نے 23 سال تک آپ سے لڑتے رہے، اسلام سے لڑتے رہے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی، بڑے بڑے مجرم تھے اسلام کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا جلدی بندوں کے لیے ناراض نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، اور بار بار بندہ غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر بندہ ایک طرح سے معافی مانگ لیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے زیادہ ان سے ناراض ہوئے، آگے آیت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ یخادعون، اس کا روٹ ورڈ ہے خا، دال اور عین، ٹھیک ہے، خدعا، کیونکہ دیکھیں یا وہ کے معنی میں ہے اور واو نون جمع کے لیے، تو پھر خا دال عین، تو یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرے، کیونکہ دیکھیں آگے انشاءاللہ میں ان کو فرق سمجھاؤں گی آپ کو۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں یخدعون اور یخادعون میں آپ لوگوں کو ملتا جلتا لگ رہا ہے، ان دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو نہیں وہ دھوکہ دیتے
اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، انفسہم، انفس کا مطلب ہوتا ہے نفس، نفس کی جمع ہے یہ، اور ہم ان کی، ٹھیک ہے، دو الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول کر، لیکن وہ صرف دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ شعور کیا ہوتا ہے اصل میں؟ گہری سمجھ جو ہوتی ہے، باریک سمجھ، جیسے کہ کسی چیز کے اندر کی سمجھ کو شعور کہتے ہیں، کہ کوئی شعور نہیں ہے ان کو۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ کیا بنتا ہے کہ یہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ صرف کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ اچھا تو یہاں پر دو چار چیزیں ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اب یخادعون اور یخدعون کی بناوٹ میں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ یخدعون، یخادعون ہے نا، تو ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اسٹرکچر یخادعون میں اصل میں کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا ہے مگر انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کی، مگر یخدعون میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تو خالق ہے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے نا، تو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، مگر وہ صحیح معنوں میں دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ صرف اپنے نفسوں کو۔ وما یشعرون، اب وہ شعور نہیں رکھتے، تو شعور تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں یہ اپنی کوشش میں، کہ وہ بس جو بناوٹ کی کوشش ہے ان کی ڈبل فیس ہونے کی، اور مسلمان خود کو ظاہر کر رہے ہیں، اندر سے وہ لگے ہوئے چالیں چلنے میں، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے میں، وہ اتنے مگن ہو گئے اپنے چالوں میں کہ ان کو اتنی عقل ہی نہیں رہی، ان کو احساس ہی نہیں رہا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، تو اللہ تو خالق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی ہے، تو ان کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ پاگل ہو رہے ہیں اپنی جو انتھک، کبھی انسان بہت زیادہ مگن ہو جاتا ہے کسی کام میں تو اس کو ہوش نہیں رہتا نا کسی اور چیز کا، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ بتا رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات میں اتنا زیادہ گر جاتا ہے، تو اس کو جتنا زیادہ انسان اپنی خواہش میں مگن ہو جاتا ہے اتنا زیادہ وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دنیا کی دھن ان کے اوپر سوار ہوتی ہے، بس مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اس میں وہ بہت سی چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ان کا یہ حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے بے حال ہو رہے ہیں دھوکہ دینے کی کوششوں میں، اسلام کے خلاف بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش میں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اپنے آپ کو دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے جو انسان اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہوگا، اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انجام برا کر رہا ہے، وہ اپنا انجام خراب کر رہا ہے، اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں ان کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈبل فیس اگر انسان ہوتا ہے دنیا میں، تو کچھ دفعہ دھوکہ دے بھی دے تو اس کا راز کھل جاتا ہے، بہت جلدی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب ان کا یہ حال تھا کہ جن کے پاس جیسے یہودیوں اور دوسرے کافروں کے پاس جا کے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ تو جو ہے وہ مسلمانوں کے صرف جاسوسی کے لیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں جا کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں پر بھی ان کے دوگلا پن کا پتہ چل جاتا تھا، اور یہودیوں اور دوسرے کافروں کو بھی پتہ چل جاتا تھا۔ تو گویا صحیح معنوں میں وہ دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ایسے لوگوں کی دنیا میں عزت نہیں رہتی
جن کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈبل فیس ہے اور یہ پھر ہم ان پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ان پر دنیا میں، ٹھیک ہے، پتا ہوتا ہے کہ ہم ان سے کوئی بات کریں گے تو یہ بات ہماری سیف نہیں ہوگی، تو دنیا میں بھی ان کی عزت نہیں رہی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے، ہمیں پتا چلے گا قرآن سے کہ یہ جو ایسے لوگ تھے جو چھپے دشمن تھے اسلام کے، ان کی سزا سخت ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوں گے، یہ منافقین، ان کی سزا کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ انہوں نے چھپ کر دشمنی کی، مسلمانوں کے اندر گھس کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اچھا، تو انشاءاللہ یہ آیت کلیئر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم، فی میں قلوب قلب، ان کے دلوں میں، ہم ان کے، مرضن بیماری ہے، مرضن بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرضن، مرض، مریض سے مرض ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کا مرض ہے، اس کا مرض بڑھ گیا ہے نا، تو بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَزَادَهُمْ، ف کا مطلب ہوتا ہے پس، زیادہ کر دی، یہ دو الفاظ ہیں، پس، زیادہ کر دی، ہم ان کے لیے، اللہ نے، مرضن بیماری۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ دیکھیں، ہمارے دلوں کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں کی بیماریاں بہت سی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بیماری ان کی کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک تو شک کی بیماری ہے، ہاں، شک کی بیماری کے علاوہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں نفاق۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، وہ کسی کے بھی مخلص نہیں ہو سکتے، جہاں جاتے ہیں وہاں پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، مگر وہ اصل میں کسی کے بھی دوست نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نفاق کی بیماری ان کے دل میں ہے اور ان کے دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے لوگ جو ہے نا ہمیشہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ان کو واضح نہیں ہوتا، تو یہ ان کے، اور دوسری ان کی بیماری دنیا کی بہت زیادہ محبت ہے، ان کے دلوں میں خواہشات ان کی ایسی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہ رہے ہیں، ہر حال میں وہ اپنے لیے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو ایک تو خواہشات کی بیماری اور ایک شک کی بیماری کہ پتہ نہیں یہ اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کبھی ان کو لگتا ہے کوئی بات سے کہ ہاں واقعی میں یہ سچا دین لگتا ہے، لیکن فوراً ان کے دل میں شک آ جاتا ہے کہ نہیں یہ سچا دین نہیں ہو سکتا، تو اس طرح کی بیماری ہے ان کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو بیمار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتے، کسی کے دل کو بیمار نہیں کرتے، لیکن یہاں پر یہ بولنے کا انداز ہے، اس انداز کو مشاقلہ کہتے ہیں کہ جس کا جرم جیسا ہے اس کی پنشمنٹ ویسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ پنشمنٹ فکس دا کرائم، اردو میں بھی ہوتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جس انسان کا گناہ جس طرح کا ہوتا ہے پھر اس کو سزا اسی طرح کی سزا ملتی ہے۔ تو چونکہ ان کے دل بیمار ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ڈبل فیس بن رہے ہیں اور یہ لوگ کسی کے ساتھ اخلاص نہیں کر سکتے اور ان کے اندر جو ہے وہ خواہشات اور شک و شبہات بھرے ہوئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کو ایسی سزا ملی جیسے کہ یہ لوگ ڈیزرو کر رہے تھے۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے ان کا مرض اور بھی بڑھ گیا تو پھر اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے، ویسے ہی ہو گیا جیسے کافروں کے ساتھ اللہ نے کیا تھا
کہ ان کے کانوں پر آنکھوں پر مہر لگا دی تھی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اسی طرح اب ان منافقین کا مرض بھی اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور میں نے یہ بات دوسرے طریقے سے بھی سمجھائی تھی آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں کہ ہمارے دل جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ دل پر کیا ہوتا ہے اثر؟ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کیا دل پر اثر ہوتا ہے؟ انسان غلط کام کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی، ہاں تو ایک کالا دھبا لگتا ہے دل پر، اور یہ کالا دھبا اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان اللہ سے معافی سنسیئرلی نہ مانگے، اور جب انسان معافی نہیں مانگتا بلکہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 سارا دل اس کا ایک غلاف بن جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، اس کی دل پر ایک کالا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اب یہ سچائی کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم جو ہے جب سچ کو دیکھیں تو ہم اس کو سمجھ جائے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ہمیں بتائے تو ہم جان لیں کہ اللہ سچ ہے، یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل غلاف میں آ جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ دیکھیں، اچھی غذا تو اچھی غذا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے یا کوئی کولیسٹرول ہائی ہے یا کوئی اور جس کو بیماریاں ہیں، اب وہ اچھی غذا بھی نہیں کھا سکتا، اچھی غذا سے بھی اس کو پرابلم ہو جاتا ہے، جیسے اسٹمک کسی کا ہے کہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر پاتا، تو وہ اچھی غذا بھی وہ اس کو نقصان، صرف تکلیف میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح سچائی بھی جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو انسان کو سچائی بھی سامنے آ جائے، بالکل کتنی بڑی سچائی، مگر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور لہم کتنے الفاظ ہیں؟ لیے، ہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم کا جو اسٹرکچر ہے وہ رحیم کا جیسا اسٹرکچر تھا نا، تو اسی طرح کا علیم کا ہے۔ تو علیم میں معنی ہے بار بار اور ہمیشہ رہنے والا عذاب، بہت ہی خطرناک علیم درجے۔ عذاب العلیم جو ہے وہ ایسا ہے کہ کبھی ان کے عذاب کی شدت کم نہیں ہوگی، وہ مسلسل ان کو عذاب ملے گا۔ جیسے ہم نے جب رحیم پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت بار بار ہے، کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اللہ بار بار اسے معاف کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی رحمت ہے جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے۔ تو یہ اسٹرکچر سے یہ معنی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم، امزا لام میم، علم ہوتا ہے، ہاں بالکل، علم کا معنی ہوتا ہے درد، بہت تکلیف کا درد، ٹھیک ہے۔ ہم اردو میں بھی اس کو بولتے ہیں رنج و علم، آپ نے سنا ہوگا نا، رنج و علم۔ تو یہ علم بہت زیادہ جب شدید دکھ ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں، اور یہ علیم کے وزن سے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں بار 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 ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھیں، تھوڑا سا یہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ مثالیں ہمیں دی جا رہی ہیں، کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہ ہم انسان اپنے آپ پر اپنی نظر رکھے، اور اگر کسی کے اندر یہ والے منافق، ظاہری بات ہے کہ آج ہمیں نظر نہیں آتے ایسے منافق جو کہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر دل میں کافر ہوں۔ ہاں کبھی کبھار ہمیں جیسے میڈیا پر اور کچھ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو کہ اسلام کہتے تو مسلمان ہیں خود کو، لیکن وہ صرف پیسوں کی خاطر یا کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اسلام کو برا بناتی ہے، لوگوں کی نظر میں اسلام کو اس کی ویلیو گھٹاتی ہے، تو ان کو ہم منافق سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ویسے تو یہ مثال ہمارے لیے کہ ہمارے اندر چھوٹی سی بھی یہ عادت ہے کہ ڈبل فیس ہونا، انسان اگر جھوٹ بولتا ہے ڈبل فیس بنتا ہے، یا انسان اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ جو عادتیں ہیں
اس کو انسان کو نکال دینے کی چاہیے، اس لیے کہ جب یہ عادتیں کم بھی ہوتی ہیں تو یہ بری عادتیں ہیں اور یہ دل کو بیمار بنا دیتی ہیں ایسی عادتیں۔ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے یہ سوچ کر کے میری اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، لیکن ہر گناہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے دل پر اور انسان کا بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ بہرحال یہاں پر کچھ صفات اللہ نے بتائی ان کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ بعد میں پوچھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ اور جب کہا جاتا ہے لہم، لہم کتنے الفاظ ہیں؟ لام زبر لا اور ہم۔ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، ہم ان کے، یعنی ان کو جب کہا جاتا ہے لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، تم فساد کرو، اس کا روٹ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تفسدو، تفسدو، تم کا ترجمہ کہاں سے ہوا؟ تم کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ تا سے، ٹھیک ہے، تا، فسادہ، فساد، اور واو یہ جمع کا ہے، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، فی میں الارض، زمین۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انما، انا اور ما، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن جب انما دونوں مل کے آتے ہیں اس طرح بنتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اور بات نہیں مگر بس یہی بات، ٹھیک ہے۔ بے شک یعنی کہ ہم صرف، بے شک ہم تو صرف، ٹھیک ہے، نحنو ہم، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون، مصلحون کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا، اور مصلح کہتے ہیں یہ اصلاح سے ہے، اور اصلاح کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ دور کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصلاح کرنا نہیں، ہم تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان کا فساد کیا، اگر کوئی انسان دو گروہ میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اس کی بات اس کو لگاتا ہے، اس کی بات اس کو لگاتا ہے، اور بات کو گھما پھرا کے جو بات کہی جاتی ہے اس کا معنی بدل کے بات کو پیش کرتا ہے، افواہوں کو اڑا دیتا ہے، اور جیسے لوگوں کو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی اچھی بات کو کی ویلیو کم کر کے مزہ کا خیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری چیزوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بگاڑ، ٹھیک ہے۔ اور بگاڑ، ہر طرح کے بگاڑ فسادی ہوتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں سے ظاہری بات ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، کہ بھائی دیکھیں اگر کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں مگر وہ دونوں اپنے اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں تو بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسلمان اپنے طریقے پہ رہے، کافر اپنے طریقے پہ رہے، لیکن جب بیچ میں ایسے لوگ آ گئے تو وہ بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ وہ اس کی بات اس کو بتاتے ہیں، اس کی بات اس کو بتاتے ہیں، ایک بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کسی بات کو کی افواہ اڑا دیتے ہیں، اور لوگ کمزور ایمان کے لوگ ہیں جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو کنفیوز کر کے ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں شک پیدا کر دیتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ تو یہ سارے کرائم تھے ان کے، جس سے ہاں دوگلے پن سے فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جو کافروں میں جا کے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، پھر مسلمانوں میں آتے ہیں تو ہم تو دونوں کے درمیان صلح رکھنا چاہتے ہیں کہ کافر اور مسلمان جو ہے وہ مل جل کے رہے، تو ہم تو صرف صلح کے لیے جاتے ہیں، ہم کوئی خرابی کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں۔ یعنی ان کو جو ہے اپنی یہ بات وہ بڑے فخر سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ایسے ڈپلومیٹک ہیں کہ ہم تو ہر طرف اچھی طرح سے تعلقات رکھتے ہیں، نہ ہم اس سے دشمنی کرتے نہ ہم اس سے دشمنی کرتے، لیکن اصل میں یہ ادھر سے ادھر لگا کے معاملات کو بگاڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ خبردار، انہم، ان بے شک ہم وہ،
ہم، اللہ نے تاکید کے ساتھ دوبارہ ہم فرمایا، ہم وہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ دیکھیں تفسدو اور مفسدون یہ دونوں بھی ایک ہی روٹ ہے، تفسدو فعل ہے اور مفسدون اسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیم طرح سے کیا کہ اسم سے ان کی برائی کو اسم سے بیان کیا، گویا کہ یہ ان کی بیماری ہمیشہ کی ہے، یہ ان کے اندر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہ تفسدو جو ہے وہ فعل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہی لوگ، بہت زور سے کہ اللہ نے یہ بات کی، اس لیے کہ ہم دوبارہ ہم کو لایا گیا کہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن، لیکن ہم اردو میں بھی لیکن بولتے ہیں نا، لیکن تو یہ اسی طرح ہے، ولیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلا دیا کہ نہیں، یہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہی لوگ جو ہیں، یہ تم لوگ جو ہو، جو فسادی ہو، تم فسادی لوگ ہو، تم بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہو، لیکن تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے، یعنی تم کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ تم یہ جو دوگلا پن کرتے ہو، جو یہ افواہیں پھیلاتے ہو، جو یہ تم لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، تو یہ تم فساد، ساری فساد کی باتیں ہیں، تو تم اس کو اصلاح مت سمجھو، تم کو شعور نہیں ہے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک چیز پر، ایک اور چیز پر وہ کیا کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔ اگر انسان صاف گو ہو، کافر بھی دیکھیں جو اگر صاف گو ہوتا ہے تو ہمیں اس کی دشمنی کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ چھپے دشمن تھے، دوگلے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ، کما کا مطلب ہوتا ہے مانند، ماں جو، ٹھیک ہے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کا مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ جو ہے نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائے، اور نؤمنو میں ہم کا ترجمہ کہاں سے آیا، نون سے، ٹھیک ہے، نون سے، نؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما کا جیسے، ماں کے، ماں جو، جیسے کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء اردو میں بھی صفاحت کہتے ہیں، سفیہ ہونا یعنی کہ نا سمجھ ہونا، بے وقوف ہونا، جس کو بات پوری سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے مخلص لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، آمن الناس یہاں پر لوگوں سے مطلب صحابہ کرام ہے، کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تم بھی ایسے ایمان لاؤ اخلاص کے ساتھ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یعنی ان کے خیال میں مخلص مسلمان جو ہوتے تھے وہ سب بیوقوف ہوتے تھے۔ کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ سخت موقع تھا، بہت سی قربانیاں دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو اپنے فائدے چھوڑ کر اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اگر جنگ کرنا پڑ رہی ہے تو جا کے جنگ کرتے تھے، مال دینا پڑ رہا ہے تو مال کی صدقات کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم دیتے تھے وہ فوراً سے کرتے تھے اور اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے سارے گھر کا مال آ کے دے دیتے تھے آپ کو صدقہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زمانہ اسلام کے لیے بہت ٹف تھا۔ اتنے مہاجرین آئے تھے مکہ سے، اپنی جائیدادیں زمینیں چھوڑ کے آ گئے تھے، اور مکہ سے جو آئے تھے وہ لوگ، تو مدینہ کے لوگوں نے ان کو سہارا دیا تھا۔ اب ایک شہر میں اتنے سارے غریب لوگ اچانک سے آ جائیں گے تو ظاہری بات ہے غربت کا کیا حال ہوگا، اوپر سے ان کو وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے کاروبار سنبھالیں اور اپنے کھیت سنبھالیں، بلکہ ان کو
اب مسلمان بڑے خطرے میں تھے، ان کو جنگیں کرنی پڑ رہی تھی، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے جانی قربانیاں دینی پڑتی تھی اور مال کی قربانیاں دینی پڑتی تھی. تو یہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے. یہ جو منافقین تھے وہ سوچتے تھے کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جا کے اپنا سارا مال لٹا رہے ہیں، جا کے اپنی جانیں لٹا رہے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. تو یہ ہم کوئی ایسے بیوقوف تو نہیں ہے جو ہم اس طرح سے ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم اللہ تعالیٰ نے پھر زور دے کے بات کی کہ وہی لوگ السفہاء بیوقوف ہیں، لیکن لا یعلمون لیکن وہ علم ہی نہیں رکھتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کو بیوقوف کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بیوقوف کہا؟ منافقین کو بیوقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ مخلص مسلمانوں نے تو جنت کا سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کو بڑے بڑے ریوارڈ ملیں گے اور دنیا کی بھی بھلائی ملے گی اور آخرت کی بھی ملے گی. اور واقعی میں ملا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسلام کی حکومت بہت پھیلی اور یہی لوگ جو بالکل جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بادشاہ بن گئے، جو بڑے بڑے گورنر بن گئے، بڑے بڑے. اس لیے اسلام کی حکومت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ان سارے لوگوں نے حکومت کو سنبھالا اور ان کو بڑی 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 پوزیشنز مل گئی اسلامی حکومت میں. تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت عزت اور مال دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ہم بھی جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم. تو اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم دعا دیتے ہیں ان کو کہ اللہ ان سے راضی ہو. تو قیامت تک کے مسلمان ان کا نام لے کر ان کو ساتھ میں دعا دیتے ہیں. تو ان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے. تو یہ منافقین کو آج کون دعا دیتا ہے؟ منافقین کے لیے کون اچھا سوچتا ہے؟ ان کے بارے میں آخرت تک دنیا میں بھی ان کو برائی کہا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو خود ہی بیوقوف ہیں کہ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. تو ظاہری بات ہے پھر یہی بیوقوف ہوئے کہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. اور ویسے بھی دنیا میں اگر کسی کو بہت دولت بھی مل جائے تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دن کی زندگی یا 2-4 دن کی زندگی. تو 2-4 دن کی زندگی کے لیے اگر کوئی دنیا میں اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے 2 دن کے لیے بادشاہت مل جائے، پھر چاہے ساری زندگی مجھے بہت ہی خراب زندگی ملے، مجھے فقیر بن کے رہنا پڑے یا مجھے بالکل جا کے لوور درجے کی زندگی ملے، تو دنیا میں انسان سوچے گا کہ میں ایکسپٹ کروں ایسی آفر کہ مجھے ایک دن کے لیے میری ساری زندگی خراب کر دوں میں. تو یہی حال ہوتا ہے جو لوگ اپنی دنیا کی خواہشات میں اپنی آخرت کو بگاڑتے ہیں کہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود ہی بیوقوف ہے، مگر ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو آخرت کا دنیا کا صحیح علم ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہے اور کیا ان کو آنے والا ہے. تو اس لیے اللہ نے ان کو بیوقوف کہا. تو پھر آگے چلتے ہیں. وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں. ملاقات سے کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، لام قاف یا لقی اس کا روٹ ورڈ ہے. تو ہم جو ملاقات اردو میں کہتے ہیں یہ اسی ورڈ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں. یعنی جب مسلمانوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، ہم بھی اسلام لائے ہیں. وہ اور اذا جب خلاؤ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں سے ہٹ جاتے ہیں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس. اب ان کے شیطان کون تھے؟ ان کے بڑے، ان کے سردار. اس میں یہودیوں کے بھی سردار تھے اور قریش کے سردار اور مشرکین کے سردار، جو بھی اسلام کا دشمن بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو یہ کہتے ہیں انا بے شک ہم، یہ 2 الفاظ ہیں انا اور نون الف نا، انا معکم
ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور معا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. معا اہل و عیال ہم کہتے ہیں نا, معا, تو معا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ اپنے شیطانوں سے, اپنے لیڈرز کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی تھوڑی مسلمانوں میں جا کر بیٹھے ہیں تو ہم کوئی مسلمان تھوڑی ہو گئے ہیں, ہم تو اصل میں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں. انما بے شک ہم, یعنی کہ اب زور دے کے کہتے ہیں کہ کچھ اور بات نہیں, ہمارا ان کا جانا, ان کے پاس جانے کا صرف مقصد کیا ہے, نحنو ہم, مستہزئون. مستہزئون جو ہے یہ ہزوہا وا حمزہ سے بنا ہوا ہے. ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو صرف مذاق اڑانے کے پرپس سے جاتے ہیں. ہم تو مسلمانوں کی باتوں کا صرف مذاق اڑاتے ہیں, اس لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ, اللہ مذاق اڑاتا ہے, اللہ مذاق کرے گا بہم ساتھ ان کے, اور یمدہم, اور وہ میم دال مد, مد کہتے ہیں کھینچنا. ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ہم کہتے ہیں نا مد کو ہم کھینچتے ہیں, تو یہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا, لمبا کرنا, مادادا. تو وَيَمُدُّهُمْ, وہ ڈھیل دیتا ہے, یعنی اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, فی میں طغیانہم, طغیان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں طغیان کا لفظ. طغیان کا مطلب سرکشی ہوتا ہے. جب پانی میں طغیانی آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پانی اپنی حدوں سے باہر نکل کے شہر میں آ جاتا ہے پانی, تو ہم کہتے ہیں پانی میں طغیانی آ گئی. تو فی طغیانہم, یہ اپنی سرکشی میں, یہ اللہ کی حدوں کو توڑ کر بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں, یہ ان کی سرکشی میں, طغیانہم اپنی سرکشی میں. یعمہون, یعمہون عین میم ہا کا مطلب ہوتا ہے اندھا انسان, اس کو نظر نہ آ رہی ہو, ادھر ٹھوکر لگ رہی ہو, ادھر ٹھوکر لگ رہی ہو, مگر اس کو راستہ نہ مل رہا ہو. ایک اندھے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک سرکل میں جا رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا, یہاں ٹکرایا, یہاں سے ہٹ گیا, وہاں ٹکرایا. اللہ تعالیٰ ان کی مثال اندھوں کی طرح دے رہے ہیں کہ ان کی سرکشی میں یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ یہ ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں. اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ان کو اللہ نے ڈھیل دیا ہے کہ وہ اور بھی گناہ کر لیں, اور بھی اپنی اس چیز میں یہ بھٹک لیں, اپنے دوگلے پن میں, اپنے کفر کمانے میں اور بھی بھٹک لیں. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب گناہ کرنے والے کو مہلت دیتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ گناہ کا بوجھ سمیت ہو جائے, تاکہ وہ اس کی سزا بھی آخرت میں پکی ہو جائے, آخرت میں اس کی سزا بھی بہت بڑھ جائے. تو یہ اللہ کا ایک, جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض اتنا ہوا کہ اب اس کو موقع دے رہا ہے کہ چلو تم کو گناہ کرنا ہے تو جاؤ گناہ کرو. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے لوگوں کو جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ہماری غلطی کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ الٹا ہو جاتا ہے, ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے, ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے غلطی کی, اس وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو فوراً احساس دلا دیتا ہے کہ میں نے غلطی کی, تو وہ پلٹ آتا ہے اللہ کے پاس. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت خواہش سے مجبور ہو کے کچھ کام کر لیتے ہیں, لیکن پھر فوراً ہمیں ہمارے سر پہ چوٹ پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک دم سے ہوش آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے, مجھے صحیح کرنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہگار لوگ ہوتے ہیں, بہت غلط کام کرتے ہیں, لیکن پھر ہم حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا, یہ لوگ آزاد ہیں, جو چاہے کر رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ اللہ کی پنشمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو اس کے گناہ میں چھوڑ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی سے مذاق نہیں کرتا. یہاں پر کہا کہ اللہ مذاق کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی سے مذاق کرے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ the punishment fits the crime, ان کا جو گناہ ہے تو ان کی پنشمنٹ کو اللہ نے اسی الفاظ میں بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کسی بندے پر نہ اس سے مذاق کرتا ہے نہ اس سے چالیں چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات سچ پر مبنی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے اور وہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی محفل میں ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو آپ کے اشارے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے تھے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ہم نے مذاق اڑایا ہے، اور وہ انجوائے کرتے تھے آنکھوں میں اشارہ کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ باتیں بھی قرآن میں بتا دی، ان کی یہ پولیں بھی کھول دی قرآن میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہا ہے تاکہ یہ اور گناہ سمیٹ لیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اولئک کا یہی لوگ الذین وہ لوگ اشتروا انہوں نے خرید لی. اشترا جو ہوتا ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، کبھی خریدنے کے معنی میں کبھی بیچنے کے معنی میں. کیونکہ اشترا کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ایک چیز دے کے دوسری چیز کو لے لینا. تو جب انسان خریدتا ہے تو پیسے دے کے پیسے کے بدلے چیز لیتا ہے، اور جب انسان بیچتا ہے تو چیز دے کر پیسے لیتا ہے. اس وجہ سے دونوں معنوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خرید لی الضلالہ گمراہی بھٹکنا. گمراہ کہتے ہیں اصل راستے سے اپنی منزل سے دور ہٹ جانا، راستہ بھول جانا. تو انہوں نے ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے، یہ گمراہ ہو گئے. بالہدا ہدایت، یعنی ان کے ان رویوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی یہ چوائس تھی، انہوں نے یہ راستہ اپنے لیے چوز کیا تھا، تو پھر ان کے لیے ایسے ہی مثالیں جیسے انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ان کو ہدایت کا میسج دینے آئے تھے، مگر انہوں نے ہدایت کے اس قبول نہیں کیا بلکہ گمراہی کو پسند کر لیا. فما پھر نہیں ربحت فائدہ مند ہوئی. ربح کہتے ہیں فائدہ، نہ فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے. یہاں تجارت کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے خریدی ہے دلالت گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. تو انہوں نے ایکچولی خریدی نہیں کی بلکہ ہدایت کے راستے کو پسند کیا تھا. تو نیچرلی گمراہی کے راستے کو پسند کیا تھا، تو نیچرلی جو گمراہی کے راستے پر چلے گا پھر وہ ہدایت کا راستہ بھول جائے گا، کھو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ تجارت جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوئی ان کے لیے. وما کانوا اور جو تھے وہ محتدین، اور نہیں، دیکھیں ماں کا مطلب یہاں نہیں ہے، اور نہیں تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے. تو ان کو ہدایت ملنی نہیں تھی، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی. انہوں نے جو اعمال کیے، جو کرتوت کیے، تو وہ ہدایت سے محروم رہ گئے. میں تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں دوبارہ سے کہ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوگلا پن کیا اور جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر رہ کر انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی، چھپے ہوئے دشمن تھے. اور ان کے بہت سارے ذکر آئے گا قرآن میں، بہت سی باتیں آئے گی ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، تاکہ ہم ان کے باتوں سے سمجھ جائے کہ ایسے کام کرنا مناسب نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے بڑھا دی. تو ہم اس سے ایک سبق کیا سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا دل بڑی قیمتی چیز ہے. اور دیکھیں انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے اور ایک اس کا جسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسم کی غذا جو ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اچھی غذا کھائیں گے، ہم ایکسرسائز کریں گے، ہم اچھی اپنی صفائی ستھرائی کریں گے جسم کی، ہمارا جسم صحت مند رہے گا، ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اور ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی حد تک اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کی. لیکن ہمارے اندر ایک روح بھی ہے اور اس کی غذا بھی ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ سچائی، اللہ کو ماننا، اللہ سے قریب ہونا. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ہم سے پہلے، بہت پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر لیا تھا. اور
ان روحوں کو اللہ نے اپنی پہچان کرا دی تھی. تو ہماری روحوں کی غذا کیا ہے کہ ہماری روحوں کو اللہ کی محبت چاہیے ہوتی ہے, اللہ کی قربت چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے تو ہماری جیسے دل پر داغ لگتے رہتے ہیں, گویا ہماری روح جو ہے وہ میلی ہوتی جاتی ہے, ہماری روح کی غذا اس کو نہیں مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ جتنا انسان گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے. اور جس کی روح بیمار ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سے, اس کو اللہ کی پہچان کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور انسان فائنلی اس کا دل بند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو تازہ رکھے, کیونکہ دیکھیے ہماری جب روح, اصل ہماری جو قوت ہے, صلاحیتیں ہیں, وہ اگر روح جس کی مر جاتی ہے پھر اس کی ساری صلاحیتیں بھی مر جاتی ہے, اس کے اندر اچھا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کی مثال آپ کو ایسے سمجھ آئے گی. بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, کسی ضرورت مند کے لیے ہم اپنی جسمانی طور پر اگر ہمیں اس سے مدد کرنی ہے ہم کرتے ہیں, ہم تھک بھی جاتے ہیں, مگر ہمارے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہماری روح خوش ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے, ہمارے اندر طاقت آتی ہے کہ ہاں. اسی لیے نیکی کرنے کے بعد انسان ہمیشہ اچھا فیل کرتا ہے, اس لیے کہ ہماری روح خوش ہو جاتی ہے, روح کو اس کی غذا ملتی ہے. روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی آسمان سے جو دیکھیں جس طرح بارش برستی ہے اور ہمارے جسم کی غذا کو اس سے اگتی ہے, پھل پھول اگتے ہیں, اسی طرح قرآن کی وحی سے ہماری روح کی غذا اگتی ہے اور ہماری روح تر و تازہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو دونوں کو تازہ رکھے اور ہمیں ہدایت نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ, تو ہم جب آئندہ قرآن کو پڑھیں تو ہم قرآن کو متقین کی طرح سے پڑھیں, متقین اللہ کا خوف رکھنے والوں کی طرح قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو اللہ کی سچائی سمجھیں, سچا کلام سمجھیں اور اس پر اپنی پوری کوشش کر کے جتنا حد تک ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں کریں, لیکن دلوں میں شک نہ آنے دیں. اور اگر شک آئے تو شک کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے. اگر ہمارے دل میں کوئی بھی شک ہے ہم قرآن کے بارے میں, ہمارے دین کے بارے میں, تو ان شکوک کو ہمیں دور کر لینا چاہیے, اور دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ علم حاصل کرے انسان.